ٹھیک ہے. احاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدیر. احاط بكل شيء علما کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں فرمایا کیا؟ ان ربی بما تعملون محیط، کہ میرا رب، میرا پروردگار جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے بارے میں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ اللہ رب العالمین جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن بندے اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. علیم بذات الصدور، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں. کسی کے دل میں کوئی بات کھٹک رہی ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ ملک کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کیا وہ پروردگار تمہارے بارے میں نہیں جان سکتا جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے، باریک سے باریک چیزوں کے بارے میں جاننے والا ہے. کیا وہ تمہارے دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو نہیں جان سکتا؟ تو اللہ رب العالمین کے لیے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کے بارے میں جاننا انتہائی آسان ہے. آپ یہاں پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اجنبی شخص آپ کے گھر میں جائے، آپ کے روم میں، وہ وہاں پر قریب ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے روم کے اندر کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، پیسہ کہاں رکھا ہے، کہاں کوئی ڈاکومنٹ اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ زیادہ بہتر جانیں گے یا وہ اجنبی شخص؟ حالانکہ آپ بہت دور ہیں نا، آپ یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا گھر دور ہے، اور کوئی ایک دم اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو اجنبی ہے، اس کے باوجود اس سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے بندوں کے بارے میں نہیں جان سکتا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بعید چیز نہیں ہے، نہایت آسان ہے، کیونکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. لہذا اللہ رب العالمین ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین علم رکھتے ہیں. تو اس پیراگراف میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں. اگر کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اور عرش کہاں ہے؟ عرش 7ویں آسمان کے اوپر مخلوق ہے، اللہ کی سب سے بلند و بالا مخلوق. تو اللہ رب العالمین اس سے بھی اوپر ہے. اللہ رب العالمین سے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ رب العالمین سب کے اوپر ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلی، الاعلی. اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ نے بیان کیا سبح اسم ربک الاعلی، تو اللہ کی صفت بیان کی کہ وہ بلند بالا ہے. وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، یہ علو سے بنا ہے کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو علو کا معنی ان تینوں کے اندر پایا جاتا ہے، العلی کے اندر بھی، الاعلی کے اندر بھی، اور المتعال کے اندر بھی. تینوں کے اندر علو کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہے بلند و بالا ہے، ہر جگہ نہیں ہے. اور اس کی دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر ایک دو نہیں بے شمار ہیں. سلف صالحین نے صراحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی دلیل قرآن و سنت سے اگر جمع کی جائے تو 1000 سے زیادہ نکلیں گی.
1000 سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ عرش کے اوپر. لہذا کوئی اگر شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے تو اتنی تمام دلیلوں کا گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے. اس لیے سلف کہتے تھے کہ ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کے علو کا انکار کرے، اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کرے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک دو نہیں بے شمار آیتوں کا انکار کرنے والا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین قاہر ہے اور اپنے بندوں سے اوپر ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے فوق کا لفظ استعمال کیا، اوپر ہونے کا. کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے تو اسے کہتے ہیں اترنا، نیچے سے اوپر جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ چڑھنا کہیں گے. کبھی اس کا الٹا کبھی استعمال کرتا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے آئی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو چڑھنا نہیں، اس کو اترنا نہیں، اس کو چڑھنا کہیں گے. تو اس کی اپنی ڈکشنری ہوگی، کوئی دوسرا سمجھ نہیں پائے گا. کوئی چیز نیچے سے اوپر جائے تو اس کو چڑھنا کہتے ہیں. کبھی ایسا ممکن ہے کہ بھائی پہلے فلور سے 10ویں فلور پر نیچے اترا؟ کہیں گے نہیں، اس کو نیچے اترنا نہیں کہتے، اس کو چڑھنا کہتے ہیں. اگر آپ نیچے اترا کہیں گے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، یہ آپ کی الگ ڈکشنری ہوگی، پوری دنیا سے الگ. یہ عقل مندوں کی ڈکشنری نہیں ہے. تو نیچے سے اوپر جانے کو چڑھنا کہتے ہیں، اوپر سے نیچے آنے کو اترنا کہتے ہیں. قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن اتر رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا رہے ہیں. کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے تو معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کے اوپر لے جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہوتے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اتنا محنت کرنے کی اور 7ویں آسمان کے اوپر لے جائے جانے کی. بلکہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے رہے. پوچھا کہ کتنی نمازیں اللہ نے فرض کی؟ کیا آپ کو اللہ نے تحفہ عطا کیا؟ کہا کہ 50 نمازیں. کہا کہ میری قوم کو میں تجربہ کر چکا ہوں، میری قوم کے ساتھ میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. جائیں اللہ رب العالمین سے کچھ تخفیف کرا کے لائیں، کچھ گھٹائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول کیا ہوئے؟ چڑھے، اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور پھر اللہ رب العالمین سے تخفیف کا مطالبہ کیا. 5 نمازیں اللہ نے گھٹائیں. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام سے سلام کیا، پھر پوچھا، کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے. پھر اللہ رب العالمین کے پاس چڑھے گئے. تو یہ جو بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا نیچے اتر کر اور پھر اللہ رب العالمین کے پاس چڑھ کے جانا، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو دوبارہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہیں پر اللہ رب العالمین موجود تھے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. بالکل واضح ہے. فرعون اور موسیٰ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کیا عقیدہ رکھا تھا؟ کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے. فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات لاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. کہ اے حامان ایک لمبی سی سیڑھی بناؤ. ابن لی صرحا، کس لیے؟ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات لاطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ میں آسمان تک اس سیڑھی کے ذریعے پہنچوں اور موسیٰ کے رب کو جا کے دیکھوں. فرعون مذاق اڑا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. کہہ رہا ہے کہ اپنے وزیر سے کہ ایک لمبی سیڑھی بناؤ تو آسمان تک پہنچنے کے لیے میں جا کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے رب کو. آگے کہہ رہا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا،
حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اللہ اوپر نہیں ہے، لیکن جو دعویٰ کرتے ہیں نا، اس دعوے کی حقیقت جانچنے کے لیے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک لمبی سیڑھی بناؤ تو چیک کر کے ہی آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ بیان کیا، فرعون کا بھی عقیدہ بیان کیا، واضح ہے بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عقیدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ اب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش کے اوپر نہیں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اختیار کیا یا فرعون والا عقیدہ اختیار کیا؟ وہ فرعون کے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملا کہ یہ کفار و مشرکین کا مشہور عقیدہ ہے، انبیاء کرام کا نہیں۔ کفار و مشرکین کا یہ مشہور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، آسمان کے اوپر نہیں، عرش کے اوپر نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں خاتون کا اللہ کے رسول نے انٹرویو لیا کہ مسلمان ہے یا اپنے پرانے عقیدے پر، کفر کے عقیدے پر ابھی بھی قائم ہے، تو صرف دو سوال کیا اس سے، این اللہ ومن انا، دونوں سوال کا صحیح جواب دیتی ہیں اور اسے اللہ کے رسول مؤمن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ جب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو کیا فرماتی ہے؟ آسمانوں کے اوپر اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول اپنے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہتا ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں سوالوں سے واضح ہو گیا کہ کفار و مشرکین کا جو مشہور عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں کہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہر جگہ ہے، وہ باطل عقیدہ ترک کر کے قرآن کا عقیدہ اختیار کر چکی ہیں، الرحمن علی العرش استوى۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے ایمان پر ہونے کی گواہی دی۔ تو اس طرح کی ایک دو نہیں، بے شمار دلیلیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 سے زائد ہے۔ ان دلیلوں کو اگر جمع کیا جائے جو اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو 1000 سے زائد دلیلیں ہوں گی۔ اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ رب العالمین کو عرش کے اوپر نہیں مانتا۔ اس سے آپ سوال کریں، ایک دم عمومی آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ کوئی تقوی پلس ہوگا تو کہے گا اللہ ہمارے دلوں میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں۔ تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ نہیں سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے۔ قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور ذرے کے برابر بھی زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ رب العالمین سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده۔ اللہ رب العالمین کہاں ہے ہم نے جان لیا، کہاں پر؟ عرش کے اوپر۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں روزانہ رات کے آخری پہر نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں۔ نزل ینزلو کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ تو اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر روزانہ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا میں اترتے ہیں۔ تو اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ کوئی کہے کیسے، تو کہیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتے ہو؟ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں تم نہیں کہہ سکتے کیسے ہیں، تو اس کی صفت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیسے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کیسے کا سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں اترتے ہیں رات کے آخری پہر تو اس وقت عرش پر ہوتے ہیں یا عرش خالی ہوتا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ عرش پر بھی ہو اور آسمان دنیا میں نزول بھی فرمائے؟
اس بات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ اگر وہ کہے کہ قادر نہیں ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر کہے کہ نہیں اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے تو جواب ختم، آپ نے خود جواب دے دیا۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں رات کے آخری پہر اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی ہمیں خبر دی ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالی حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ جب رات کا آخری پہر بچتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ عرش اللہ رب العالمین کا اس وقت خالی ہو جاتا ہوگا، اترتے ہوں گے، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ہمیں خبر نہیں دی ہے کہ اس وقت عرش خالی ہو جاتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عرش پر مستوی ہے، اترتے بھی ہیں۔ جب مخلوق کے سلسلے میں بھی یہ ممکن ہے، مخلوق کے سلسلے میں ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جیسے یہ آپ کی سیڑھی ہے، کوئی پہلے زینے پر بیٹھا ہو تو سیڑھی پر ہی بیٹھا ہے، اور اتر کے نیچے آئے پہلی سیڑھی پر، تب بھی سیڑھی پر ہے یا نہیں ہے؟ یا سیڑھی پر نہیں کہیں گے آپ اس کو؟ جب مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ اترنے کے بعد بھی وہ رہیں اس جگہ پر، تو اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ عرش پر موجود ہونے کے باوجود وہ آسمان دنیا میں نزول فرمائے؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہے؟ عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ مخلوق کے لیے جب ممکن ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو بدرجہ اولی اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اگر عرش پر مانے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہوئے، اور اللہ رب العالمین تو کسی کا محتاج نہیں، اس لیے عرش پر ہم نہیں مان سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا کہ عرش پر اللہ رب العالمین کو مانے تو اس کا لازمی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہوئے؟ یہ تھوڑی ضروری ہے، مخلوق کے لیے بھی ضروری نہیں۔ چاند آپ کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ آسمان آپ کے اوپر ہے؟ السماء فوق رؤوسنا، آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ یہ جملہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے۔ تو آسمان آپ کا محتاج ہے؟ آسمان آپ کے سر کے اوپر ہے تو آسمان آپ کا محتاج ہے؟ آپ نہ رہیں گے تو آسمان گر جائے گا؟ تو جب یہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی کے اوپر رہے اور اوپر والا نیچے کا محتاج نہ ہو، تو خالق کے لیے ضروری ہے کہ خالق اگر کسی کے اوپر ہم مانتے ہیں خالق کو تو اس کا محتاج ہو جائے گا خالق؟ تو جب مخلوق کے لیے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر رہے تو اوپر والی مخلوق نیچے کا محتاج نہیں، تو اللہ خالق ہے ان مخلوقات کا، تو اللہ کو عرش پر مانے تو اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج لازم آئے گا؟ استغفر اللہ۔ تو یہ فہم کا قصور ہے، جس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح عقلی گھوڑے دوڑا کر ان ہزاروں دلیلوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو عرش پر مانے تو کیا لازم آئے گا کہ گویا کہ عرش اللہ سے بڑا ہے، اور حالانکہ ہم مانتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کو عرش پر مانے تو اللہ اکبر نہیں ہوئے، اور اللہ کو اکبر مانے تو عرش پر نہیں مان سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ کہاں سے آپ نے لاجک فٹ کر لی کہ جو چیز اوپر ہوگی نیچے والی چیز اس سے بڑی ہی ہوگی تب اوپر ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ بوتل ہے نا، یہ ٹیبل کے اوپر ہے، اگر الٹ دیں بوتل کو نیچے رکھے ٹیبل کے اوپر رکھے تو رہ پائے گی۔ تو آپ نے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے سلسلے میں یہ تشبیہ دی ہی نہیں آ سکتی، یہ آپ کے ذہن کا قصور ہے کہ اس سے اوپر آپ سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ حالانکہ مخلوق کے اندر بھی آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں، یہ زمین جو ہے سورج سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ کتنی چھوٹی ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، ڈبل نہیں 13 لاکھ گنا،
یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی. تو اگر یہ سورج زمین کے اوپر ہو سکتا ہے جو 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر نہیں ہو سکتا؟ یہ عقل محال ہے، یہ تمہارے عقل کا قصور ہے. اور لوگ اس طرح ناقص عقل سے کتاب و سنت کا رد کرنا چاہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کو اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر رد کریں اور انکار کریں. اس لیے اہل سنت والجماعت جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، 4 قیود کے ساتھ اسے تسلیم کرتے ہیں. نہ انکار کرتے ہیں، نہ بدلتے ہیں، نہ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ مثال سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں. جیسے اللہ نے بیان کیا ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اس لیے جو بھی آپ کو اس عقیدے کے برخلاف ملے، سمجھ جائیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حامل نہیں ہے، کسی بدعتی عقیدے کا حامل ہے. اس کے بعد کہا وَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عرش پر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اسی طرح فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں خود بیان کیا إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. تو ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کے آنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین تشریف لائیں گے. تو جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا آنا مراد نہیں ہے، اللہ کے حکم کا آنا مراد ہے. ابھی ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں. بعض اہل بدعت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نزول نہیں فرماتے، اس کا حکم نازل ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تحریف ہے، بدلنا ہے. یہ تحریف ہے. ینزل ربنا کو بدل دیا ان لوگوں نے ینزل امر ربنا، اسی کو تحریف کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت تحریف نہیں کرتے. ایسے لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ تم جو یہ تحریف کے شکار ہوئے اور ینزل ربنا تمہیں تسلیم نہیں ہے، ینزل امر ربنا تم کرتے ہو، لیکن پھر بھی ینزل تو تم کو کہنا پڑ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اترتے ہیں. تو اگر اللہ کا اترنا نہ مانو تو اللہ کے حکم کا بھی اترنا تو مان رہے ہو نا. تو آخر اترتے کیوں ہیں، چڑھتے کیوں نہیں؟ اترتے ہی کیوں ہیں، چڑھتے کیوں نہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ چڑھتے اللہ رب العالمین کا حکم چڑھتا آسمان دنیا پر، لیکن اترتا کیوں ہے؟ اگر مان بھی رہے تمہاری بات کہ اللہ نہیں اترتے بلکہ اللہ کا حکم اترتا ہے، لیکن اترتا کیوں ہے، چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی تمہارے پاس جواب ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے. تو جب اللہ رب العالمین اوپر ہوئے جس کا تمہیں انکار تھا، تو جب اسی کو تم کو تسلیم کرنا پڑا، تو پھر اللہ رب العالمین کے اترنے کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں تحریف کے شکار ہو اور کہہ رہے ہو کہ امر ربنا مراد ہے؟ تو یہ تحریف ہے. اہل سنت والجماعت اس طرح تحریف نہیں کرتے، بدلتے نہیں. اس کے بعد اگلا عقیدہ بیان کیا یراہ فی الآخرۃ عبادہ الابرار ویحجب عن رؤیتہ الکفار. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر نقل کیا ہے. یہ عبارت میں نے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے. یراہ فی الآخرۃ عبادہ الابرار ویحجب عن رؤیتہ الکفار. یہ عبارت ہے امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی، جو انہوں نے اپنے والد محترم ابو حاتم الرازی اور خالو ابو زرع الرازی رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے، جو انہوں نے اس زمانے کے علماء کو پایا عقیدہ رکھتے ہوئے. اس کے اندر کس عقیدے کا بیان ہوا ہے؟ کہ انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا.
کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، نبی کے لیے بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے 7ویں آسمان کے اوپر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی تھا اللہ کے رسول نے؟ نہیں، دیکھا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا، تو اس سے مراد سر کی ان 2 آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ رآہ بفؤادہ، خود انہوں نے کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 طرح کے الفاظ منقول ہیں، مروی ہیں۔ ایک ہے رآہ، مطلقاً کہا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا اللہ کے رسول نے معراج کی رات، اور دوسری روایت ان سے کیا ہے؟ رآہ بفؤادہ، اللہ کے رسول نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں۔ آپ ابھی یہاں ہیں اور ہاوڑا اسٹیشن کا منظر آپ سوچیں، دل کی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہیں آپ، وہاں پر جا چکے ہیں، تو اس کو اگر آپ ابھی سوچیں، تصور میں لائیں، تو پورا آپ کے سامنے منظر نہیں آ رہا، تو اس کو کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اور اس آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں سر کی آنکھ سے دیکھنا۔ یہ کب ممکن ہے؟ جو آپ کے سامنے موجود چیز ہو اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اوجھل ہو اسے نہیں دیکھ سکتے آپ۔ تو کیا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا ان 2 آنکھوں سے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا، تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں تقریباً 100 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، جن علماء اکرام نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ معراج کی رات اللہ کے رسول کا اللہ رب العالمین کو دیکھنا کسی بھی صحابی سے یا امام سے ایسی صراحت ہمیں نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کسی ایک صحابی سے یا کسی ایک امام سے ہمیں اس کی صراحت نہیں ملی۔ پتا چلا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں کیا دیکھیں گے اللہ رب العالمین کو؟ تو جی یقیناً آخرت میں اللہ کے نیک بندے، مؤمن بندے، جنتی بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے بیان کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ قیامت کے دن مؤمن بندے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزید، جنت میں جنتیوں کو ہر وہ نعمت ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس ان کے لیے مزید نعمتیں ہیں۔ اس مزید کی تفسیر اب انس بن مالک اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے، اللہ رب العالمین کا دیکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسنہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد ہے اللہ رب العالمین کو دیکھنا۔ النظر الى وجہ اللہ الکریم،
اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کرنا اس سے مراد ہے۔ یہ جنت کے اندر ملنے والی اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو ہم اس بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو مومن بندے جنت میں دیکھیں گے۔ وَيُحْجَبُ عَنْ رُؤْيَتِهِ الْكُفَّارِ، کہا کہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے صرف کون لوگ محروم ہوں گے؟ کفار محروم ہوں گے، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ یہ کفار قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھنے سے محروم قرار دیے جائیں گے، ان کو نہیں دیکھنے دیا جائے گا۔ تو صرف کفار ہوں گے جو اس نعمت سے محروم ہوں گے۔ مؤمنین جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا اور توحید پر ہی ان کی وفات ہوئی، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم رہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے علی الاطلاق مؤمنین میں سے کسی سے اللہ کی رؤیت کا، اللہ کے دیدار کا انکار نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ اکیلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے یہ عجیب و غریب بدعتی عقیدہ بیان کیا ہے کہ صرف اعلیٰ درجے کے جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اور جو جنت میں نچلی کیٹیگری کے جنتی ہوں گے، ادنا درجے کے جنتی ہوں گے، وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہت ساری گمراہ جماعتیں اس دنیا میں آئیں اور انہوں نے اللہ کے دیدار کا سرے سے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن کسی نے یہ تفریق نہیں کی کہ اعلیٰ درجے کے جنتی دیکھ پائیں گے اور ادنا درجے کے جنتی نہیں دیکھ پائیں گے۔ نہ اہل سنت میں سے کسی نے، نہ اہل بدعت میں سے کسی نے، یہ ان کی اپنی ایجاد کردہ ایک بدعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے، ایسی بدعتوں سے بچائے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام مؤمنین اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد بیان کیا الاول فلیس قبلہ شیء والآخر فلیس بعدہ شیء والظاہر فلیس فوقہ شیء والباطن فلیس دونہ شیء المقدم والمؤخر القابض والباسط المحیی والممیت البدیع والوارث کل شیء ہالک الا وجہہ۔ انشاءاللہ اسی کی شرح کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، اگر کسی کو کچھ کام ہو، چائے ہوئی پینے کی یا حمام وغیرہ جانے کی یا وضو وغیرہ کی، اس سے فارغ ہو جائے، پھر انشاءاللہ اس کی شرح کے بعد پھر اس وقفے کے بعد 5 منٹ کے وقفے کے بعد پھر ہم شروع کریں گے۔ الاول فلیس قبلہ شیء، اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے ان 4 ناموں کا تذکرہ سورۃ الحدید میں کیا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں بیان کیا کہ اللہ رب العالمین اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ان 4 ناموں پر۔ کیا معنی الاول والآخر والظاہر والباطن کا؟ تو ابھی ہم نے جمعہ کے خطبے میں بھی کہا کہ قرآن کی آیتوں کا، اللہ رب العالمین کی حدیثوں کا معنی اپنی طرف سے ہم طے نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا اپنے صحابہ کو اور جو ہمارے سلف صالحین نے سمجھا ہے، وہی معنی بس معتبر اور متعین ہے۔ صرف ترجمے سے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے سلف صالحین کے فہم کا جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے اس سے کیا معنی سمجھا ہے۔ ان 4 ناموں میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کیا بیان کیا ہے، اسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اس کی تفسیر کر دی ہے۔ چنانچہ ان 4 ناموں کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الاول فلیس قبلہ شیء، کہ ہمارا پروردگار اول ہے
اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. والآخر فلیس بعدہ شیء، اور اللہ رب العالمین ہی سب سے آخر ہے. یہی معنی الوارث کا بھی ہے. آگے دیکھیں اس عبارت میں الوارث کہا تو وارث کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے آخر میں باقی رہنے والے ہیں اور سب کا وارث بننے والے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو اللہ رب العالمین سب سے آخر میں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، اور اللہ رب العالمین ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. ابھی ہم نے علو کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مخلوقات میں سب سے بلند و بالا مخلوق عرش ہے، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اللہ کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے. تو الظاہر، اللہ رب العالمین ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. والباطن فلیس دونہ شیء، اور اللہ رب العالمین باطن بھی ہے، اس سے قریب کوئی چیز نہیں. اللہ رب العالمین سے قریب کوئی چیز نہیں. تو یہ چار نام اللہ کے الاول والآخر والظاہر والباطن کا کیا صحیح معنی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اب بتائیں کہ اللہ کے رسول کے اس بیان کردہ تفسیر کے علاوہ کوئی اپنے عقل سے اس کی کوئی دوسری تفسیر کرے تو وہ قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو اس دور کے ایک بڑے منحرفین میں سے ہیں، ایک بڑی جماعت کو جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بگاڑنے میں بہت بڑا رول رہا ہے اس شخص کا. باطل عقائد، کفریہ عقائد لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈالنا، اس شخص نے اس کے اندر بہت محنت کی ہے. چنانچہ ان باطل عقائد میں سے ایک عقیدہ جو انہوں نے بے شمار لوگوں کے ذہن میں زہر کی طرح داخل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین حلول کیے ہوئے ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ کہ وجود صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. مثال دے کر سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے کسی لکڑی کے سرے میں آپ آگ لگا لیں اور اسے تیز گھمائیں تو دیکھنے والے کو ایک گول آگ کا دائرہ نظر آئے گا نا. پھر آپ لکڑی کو روک لیں، دائرہ ختم. ابھی تو نظر آ رہا تھا دائرہ، تو حقیقت میں تھا دائرہ؟ حقیقت میں نہیں تھا، وہ نظر کا دھوکہ تھا. تو اسی طرح آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی چیز کا وجود ہے تو آپ کی نظر کا دھوکہ ہے. حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے، سب اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تمام سلف صالحین اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے خطرناک قسم کے کفری عقائد میں سے ایک عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب اس آیت کے بارے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ آیت وحدت الوجود کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک طرف یہ باطل اور کفریہ عقیدے کے لیے اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی تفسیر ہے جو ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے. تو کوئی شخص اللہ کے رسول کی تفسیر کو چھوڑ کر ایک کفری عقیدے کو اختیار کرے تو اللہ کے پاس معذور ہوگا جانتے بوجھتے. اس لیے میرے بھائیوں، دین سیکھیں اہل علم سے، اور ایسے اہل علم سے جو سلف صالحین کے عقیدے کے اوپر ہوں، ایسے منحرف لوگوں سے نہیں جو دین کو بگاڑ کر آپ کے سامنے رکھتے ہو اور اپنی بدعتیں آپ کو سکھاتے ہوں. تو ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان کفریہ اور باطل بدعتی عقیدوں کا حامل ہو جائے گا. اس کے بعد کہا المقدم والمؤخر. اللہ رب العالمین مقدم بھی ہے اور مؤخر بھی ہے. مقدم اور مؤخر کا کیا معنی؟ اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو آگے کیا ہے، بعض چیزوں کو پیچھے کیا ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے چن لیا اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے، اور ہمیں اتنے دنوں کے بعد اللہ نے پیدا کیا ہے. منزل اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سب کو ایک درجے کا نہیں رکھا. کسی کو اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، کسی کو نیچا. تو ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین مقدم بھی ہے مؤخر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے مشہور دعا ہے، اس کے آخر میں ہے، فرماتے ہیں انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اسی طرح انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے ان دو ناموں کا تذکرہ کیا، المقدم والمؤخر، القابض والباسط. اللہ رب العالمین قابض بھی ہے اور باسط بھی ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان دونوں صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. یہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین قبض کرتا ہے اور پھیلاتا بھی ہے. جسے چاہتا ہے اس کی روزی کے اندر تنگی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کے اندر وسعت عطا کرتا ہے. تو اسی سے قابض اور باسط بنا ہے. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ تمام چیزوں کی قیمت آسمان چھونے لگی، بہت زیادہ قیمت بڑھ گئی. صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا لو سعرت یا رسول اللہ کے رسول اگر آپ تمام چیزوں کی قیمت طے کر دیتے کہ اس سے زیادہ قیمت میں کوئی نہیں بیچ سکتا، آپ طے کر دیں، ابھی تمام چیزوں کی قیمت آسمان چھو رہی ہے اور لوگوں کے لیے خریدنا ممکن نہیں ہو رہا، تو آپ قیمت طے کر دیں کہ اتنی ہی آخری قیمت ہے، ایم آر پی ایک دم ہو گیا، اس سے زیادہ قیمت میں کوئی نہیں بیچ سکتا اس کو. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ هو الخالق القابض الباسط. تو اللہ رب العالمین کی ان دو ناموں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، قابض اور باسط ہے. الرزاق المسعر، اللہ رب العالمین رزاق بھی ہے اور چیزوں کی قیمت طے کرنے والا ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَ اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں تو کسی کے اوپر میں نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، کوئی میرے خلاف اللہ کے سامنے جا کر مقدمہ دائر نہ کرے کہ اس کے مال میں یا اس کے خون کے تعلق سے میں نے اس پر ظلم کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے قیمت طے کرنے سے منع کر دیا اور کیا کہا کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، رزاق ہے، قابض اور باسط ہے. تو اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر وسعت عطا کرتا ہے. تو وسعت پیدا کرنے والا اور تنگی کرنے والا خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اپنے علم و حکمت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس چیز کو انجام دیتا ہے. اس کے بعد کہا المحیی والممیت، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین موت دے دیتا ہے. تو زندگی اور موت کا مالک فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس زندہ کرنے کی یا موت دینے کی طاقت نہیں ہے. اس بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. نمرود کے سامنے فبہت الذی کفر والی جو آیت ہے، اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، کہ مارنے، کسی کو زندگی دینے اور کسی کو موت دینے کا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یحیی و یمیت، کہ اللہ رب العالمین ہی زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. دو لوگوں کو بلایا اور کیا کیا؟ ایک کو قتل کر ڈالا اور دوسرے کو چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھو ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو زندگی دے دی. تو کیا حقیقت میں یہی زندگی دینا ہوا؟ جس کو تم مار چکے ہو اس کو دوبارہ زندگی دو، تب پتا چلے گا کہ کس کو زندگی دینا کہتے ہیں. اس پر قادر ہے کوئی؟ لیکن اللہ تعالی اس پر قادر ہے. اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ کسی کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے. اسی کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اللہ رب العالمین موت دینے کے بعد ان کو کیسے دوبارہ زندگی دیں گے؟ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو کیا ہوا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ کتنی دنوں تک اس حالت میں رہے، موت کی حالت میں؟ قال یوما او بعض یوم، کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہو سکتا۔ یہ نبی ہیں، یہ کون ہے؟ نبی ہے جن کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، اور ان کو اس مدت کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ کتنی مدت ہم اس حالت میں رہے۔ 100 سال کی مدت رہے اور کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہوگا۔ اور لوگوں کو آج گمان ہے کہ ان کے اولیاء مرنے کے بعد پل پل کی خبر رکھتے ہیں، اور یہاں ایک نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کو مدت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور ان کے اولیاء نبی سے بھی بڑے ہو گئے جو پل پل کی خبر رکھتے ہیں، کون آیا ہے مانگنے کے لیے، یہ کیا مانگ رہا ہے، سب کچھ خبر رکھتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، جب تک زندہ تھے نہیں دے پا رہے تھے، جیسے ہی وفات ہوئی فوراً طاقت مل گئی۔ عجیب لوگ ہیں، ذرا عقل کا ہی استعمال کر لیں تو ان خرافات کے اندر نہیں گرفتار ہوں گے، لیکن جب کسی کی عقل معوف ہو جائے تو اس طرح کی خرافی چیزوں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اصل محل شاہد کیا ہے؟ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، موت کے بعد اللہ رب العالمین کیسے زندہ کریں گے؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہ ہے اصل معنی زندگی دینے کا۔ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ فرعون نے، نمرود نے جب کیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، 2 لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کہتے اس طرح، لیکن ایسی دلیل اس کے بعد لایا کہ وہ ہکا بکا رہ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اس سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع فرماتا، ایک دن آپ کیا کریں؟ مغرب سے طلوع کر دیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا۔ اب کیا جواب دے؟ گاڑی پھنس گئی۔ تو یہ ہے المحیی والممیت، یہ طاقت بس اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے زندگی عطا کرے، جسے چاہے موت دے۔ موت اور زندگی کا مالک فقط اللہ رب العالمین ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کہا البدیع والوارث، البدیع کہتے ہیں بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ قرآن میں آیا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ زمین اور آسمان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا۔ کیا پہلے سے کوئی نمونہ تھا؟ آپ یہ بلڈنگ تیار کرنا چاہتے ہیں تو انجینئر کے پاس پہلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزیں چاہیے اس جگہ پر، پھر وہ نمونہ تیار کرتے ہیں اور پھر آپ دیتے ہیں مستری کو کہ یہ نمونہ آپ کے سامنے ہے، اس طرح مجھے یہ بلڈنگ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کوئی نمونہ تھا؟ کوئی نمونہ نہیں تھا۔ ایک ایسی چیز کو اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے جس کی کوئی سابقہ مثال نہیں ہے۔ الوارث، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات الوارث بھی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس نام کا کئی جگہوں پر تذکرہ کیا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، کہ ہم ہی زندگی دینے والے اور موت دینے والے ہیں، اور ہم ہی سب سے آخر میں باقی رہنے والے ہیں۔ تو الوارث کا معنی ہوگا سب سے آخر میں باقی رہنے والا۔ وارث بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کس کو؟ وفات کے بعد جو باقی رہ جائے اس کو وارث کہتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین حقیقی وارث ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس صفت کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا
युरजाउन सूरत मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। इसी तरह वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द, तो बेशुमार आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माने का तज़किरा किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल वारिस भी है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, कि हर चीज हलाक होने वाली है। जिसे भी अल्लाह ने पैदा किया है इस दुनिया के अंदर वो चीज हलाक होने वाली है। जिंदगी किसी को मिली तो वो फना भी होने वाला है। हमेशा बाकी रहने वाली जात फकत किन की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत वजह का भी सबूत है और यह माना बयान हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात फना होने वाली नहीं है। यहां पर कुल्लु शै के अंदर कि हर चीज हलाक होने वाली है, क्या यह उमूम है या इसके अंदर चंद चीजें मुस्तस्ना है? इस आयत का माना, सही माना और दुरुस्त माना यह है कि जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक होने के लिए, फना के लिए पैदा किया है, वो चीजें फना होने वाली है। और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फना होने के लिए पैदा नहीं किया है, बाकी रखने के लिए पैदा किया है, वो चीजें फना नहीं होंगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तो कुल्लु मन अलैहा फान में मुराद क्या है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फना होने के लिए पैदा किया है। कुल्लु शैइन हालिक जो कहा, तो कुल्लु शै में वो चीजें दाखिल है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक होने के लिए पैदा किया है। अलबत्ता जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फना होने के लिए, हलाक होने के लिए पैदा नहीं की, वो चीजें मुस्तस्ना है इससे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श है, अल्लाह ताला ने इसे हलाक होने के लिए, फना होने के लिए पैदा नहीं किया है। इसी तरह कुर्सी है, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द के अंदर जिसका तज़किरा आया है। इसी तरह जन्नत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को और जन्नत की नेमतों को किस लिए पैदा किया है? जन्नतियों को इनाम देने के लिए, हलाक होने के लिए नहीं। हुरईन, जन्नत की जो नेमतें होंगी, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक होने के लिए पैदा नहीं किया। तो बेशुमार मखलूकात ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक होने के लिए पैदा नहीं किया है। इन तमाम मखलूकात के बारे में हम यह अकीदा रखेंगे कि वो इस आयत से मुस्तस्ना है, क्योंकि उनकी दलील हमारे पास मौजूद है हलाक ना होने की। अलबत्ता जहन्नम के बारे में कि जहन्नम हलाक होने वाला है या वो भी कभी ना कभी वो बाकी रहने वाला है, या वो भी कभी हलाक होने वाला है, वो भी कभी खत्म होने वाला है, तो इस बारे में अहले सुन्नत वल जमात के यहां इजमा नहीं मिलता। जन्नत के बारे में इजमा है अहले सुन्नत वल जमात के यहां कि जन्नत कभी भी हलाक होने वाली नहीं है, फना होने वाली नहीं है। इस बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं उलमा अहले सुन्नत में। अलबत्ता जहन्नम के बारे में इख्तलाफ मौजूद है, जहन्नम के बारे में इजमा नहीं है। इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल हनफी रहमहुल्लाह ने अल अक़ीदतुल वासितिय्यह अल अक़ीदतुत तहाविय्यह की शरह में 8 अक़वाल का तज़किरा किया है जहन्नम के फना होने के सिलसिले में। इनमें से 6 अक़वाल बिदअतियों के हैं और 2 कौल की निस्बत उन्होंने अहले सुन्नत की तरफ की है, जिनमें से एक कौल यह है कि जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुतअय्यना मुद्दत के लिए पैदा किया और फिर उस मुतअय्यना मुद्दत के बाद जहन्नम भी फना हो जाएगा। इस बारे में जमहूर का मसलक यही है कि जहन्नम भी जन्नत की तरह फना नहीं होगा, यही जमहूर की राय है। अलबत्ता सलफ में से बाद अक़वाल हमें ऐसे मिलते हैं जो जहन्नम के फना होने की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए उलमा ने इस मसले को इजमाई मसला नहीं माना है। जन्नत के बारे में इजमा नकल करते हैं लेकिन जहन्नम के बारे में इजमा से इनकार करते हैं।
جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ جہنم بھی جنت کی طرح فنا نہیں ہونے والا، البتہ اجماع نہیں ہے۔ استاد محترم شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے عقیدے کے سب سے ماہر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور صرف مدینہ یونیورسٹی کے اندر نہیں بلکہ پورے سعودی عرب کے اندر سب سے ماہر اساتذہ جو عقیدے کے شمار ہوتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، ان میں شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ کا مقام انتہائی اونچا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے شہرت دی ان کو، اور خصوصاً سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ لوگ شیخ عبد الرزاق البدر کے کلپس سنتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، لیکن بہت سارے طلبہ شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ سے واقف نہیں ہے۔ یہ دونوں کلاس فرینڈ تھے، یہ دونوں کے دونوں شیخ عبد الرزاق اور شیخ ابو سیف الجوہنی حفظہ اللہ دونوں کلاس فرینڈ ہیں، اور شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اپنے اس ساتھی کے بارے میں کہ میں اگر کبھی اپنے اساتذہ کی فہرست بناؤں کہ جن سے ہم نے علم سیکھا، علم کی باریکیوں کو سیکھا، تو ایک نمبر پر ابو سیف الجوہنی کا نام لکھوں گا۔ حالانکہ ان کے کلاس فرینڈ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اساتذہ میں ان کو سب سے پہلی جگہ دوں گا، جو ان سے ہم نے علم کی باریکیاں سیکھی ہیں۔ تو اسی سے ایک اشارہ آپ کو مل جائے گا کہ کتنا گہرا علم ہے شیخ ابو سیف الجوہنی کے پاس۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے مدینہ منورہ کے پروفیسر ہیں، اور عقیدے کے ان کے دروس چلتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے اندر بھی بہت سارے دروس موجود ہیں، طلبہ کو سننے کی ہم نصیحت کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو جب شیخ نے بیان کرنا شروع کیا تو بڑی بہترین تفصیل ذکر کی، اور کہا کہ جنت کے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھیں گے کہ وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، البتہ جہنم کے بارے میں ہم وہی کہیں گے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اور اس سے آگے کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں، توقف اختیار کریں گے۔ فنا ہونے کے بارے میں، نہ ہونے کے بارے میں صراحت نہیں کریں گے، بلکہ وہی کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اور قرآن میں کیا کہا ہے؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، تو یہی ہم کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ لابثین فیہا احقابا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، تو ہم یہی عقیدہ رکھیں گے جہنم کے بارے میں جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ چونکہ وہاں پر صراحت نہیں، ہم بھی صراحت نہیں کرتے، توقف اختیار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہم بریک لیں گے۔ اذان کتنے میں ہے؟ 40، وہ بھی تقریباً 35 منٹ باقی ہے، یا جاری رکھیں؟ کسی کو کوئی وضو وغیرہ کی ضرورت ہے بھی، یا اذان سے 10 منٹ پہلے چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، اذان سے 10 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت ابدا۔ یہاں سے اگلے پیراگراف کے آخر تک اللہ رب العالمین کے ایسے صفات کا تذکرہ ہے جن کی اللہ رب العالمین نے اپنے ذات سے یا اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات سے نفی کی ہے۔ صفات اللہ رب العالمین کی جو وارد ہے کتاب و سنت میں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات منفیہ۔ اب تک جو صفات ہم سے، جن صفات کا ہم نے بیان کیا، جو صفات گزرے، ان صفات کو ہم کہیں گے یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا نا، جیسے یفرح بتوبتہم ویستر علیہم ویعفو عنہم ویغفر لہم مستوٍ علی عرشہ ینزل یراہ فی الآخرۃ عبادہ الابرار، یہ سب جو ہم نے ابھی بیان کیا، ان تمام صفات کے بارے میں ہم کیا کہیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ پوزیٹو اور نیگیٹو جانتے ہیں نا، تو یہ پوزیٹو ہے۔ اور یہاں دوسری قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ کچھ صفات اللہ کی ایسی ہے
جو اللہ رب العالمین کی ذات سے اس کی نفی کی گئی ہے. جیسے یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں، تو اللہ کے لیے ثابت کیا یا انکار کیا؟ نیند اور اونگ کو اللہ کے لیے ثابت کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کیا؟ انکار کیا. یہاں پہ تو ایسی صفات جن کا انکار کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو ایسی صفات بہت کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. ایسی تمام صفات جن کا کتاب و سنت کے اندر اللہ کی ذات سے انکار کیا گیا ہے، ہم ان تمام صفات سے اپنے رب کو پاک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہی معنی ہے سبحان اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. یہ تمام صفات جن کا انکار کیا گیا اللہ کی ذات سے، ان تمام صفات میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے. ان تمام صفات میں کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے. جیسے نیند آنا، اونگ آنا، یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کا یہ سونے کا ٹائم ہے یا نہیں؟ تو یہ عیب نہیں ہے کہ آپ اسے بھگوان کا درجہ دیتے ہیں اور وہ سو بھی جاتا ہے. تو جب سو جائے گا تو دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے پتا چلے گا. تو جو اپنے ذات سے اتنی چھوٹی سی چیز کو، اتنے چھوٹے سے عیب کو نہ دور رکھ سکے، تو وہ معبود بننے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ معبود ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، اور سو جانا بہت بڑا عیب ہے. نیند آ جائے، اونگ آ جائے، کوئی ڈرائیور ہو، گاڑی چلا رہا ہو 140 کی اسپیڈ سے، جیسے سعودی عرب میں ہے، اگر جھپکی آ جائے کیا حال ہوگا؟ جنازہ پڑھنے کے لیے لاش بھی ڈھونڈ کر نہیں ملیں گے. یہ حالت ہوگی صرف جھپکی آ جائے. تو اونگ آ جائے اللہ رب العالمین کو، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے. یہ عیب ہے کہ اونگ آ جائے، جسے ہم معبود کے طور پر تسلیم کریں، جس کو عبادت کا درجہ دیں، اسے نیند آ جائے، یہ بہت بڑا عیب ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر طرح کے عیوب کی ہم نفی کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے. اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی عیب نہیں ہے. ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جن جن عیوب کی اللہ کی ذات سے ہم نفی کریں گے، اس کا جو اپوزٹ معنی ہے، اس کا برعکس معنی ہے، اس معنی میں اللہ کے لیے کمال کو ثابت کریں گے. صرف انکار کرنا کسی عیب سے یہ کوئی خوبی نہیں ہے. صرف آپ انکار کر دیں، اس بوتل کو نیند آتی ہے، اس کو بھی نیند نہیں آتی. یہ ظلم کر سکتا ہے کسی پر؟ اس کے اندر ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن کیا انصاف کر سکتا ہے؟ انصاف بھی نہیں کر سکتا. نیند نہیں آتی تو کیا یہ جاگ سکتا ہے؟ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھ سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین کی ذات سے صرف اگر عیب کی نفی کی جائے تو یہ کوئی خوبی ہوئی؟ یہ کوئی خوبی نہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے پاس، جن کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، جو ظلم نہیں کرتا. تو صرف نفی کرنا یہ کوئی خوبی نہیں. خوبی کب ہوگی؟ جب اس کا اپوزٹ معنی جو پایا جاتا ہے اس کے اندر کمال کو ثابت کیا جائے، تب خوبی ہوگی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، تو صرف ظلم کی نفی نہیں کرتے، ساتھ میں انصاف کے اندر کمال کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انصاف نہیں کرتا بلکہ اس کے انصاف میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں، کمال کو پہنچا ہوا ہے ہمارا رب انصاف میں. اسی طرح لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی نہ اونگ. تو ساتھ میں ہم اس کا جو اپوزٹ معنی ہے حیات، زندگی، اس کے اندر اللہ کے لیے ہم کمال کو ثابت کرتے ہیں. اسی لیے اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کیا نام ذکر ہوا؟ الحی القیوم، کہ ہمارا پروردگار حی ہے، زندہ ہے، حیات کی صفت سے متصف ہے. قیوم ہے ہمارا پروردگار،
बदाते खुद कायम है और दूसरों को संभाले हुई है। अल हई, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत हयात का इस्बात है कि हमारा परवरदिगार हयात की सिफत से, जिंदगी की सिफत से मुत्तसिफ है। ऐसी हयात, ऐसी जिंदगी जिसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं, यहां तक कि नींद और ऊंघ भी नहीं, इतना भी नहीं। अगर नींद और ऊंघ नहीं तो क्या बीमार पड़ने की सिफत हो सकती है अल्लाह के यहां? बदरजौला नहीं। जिसको ऊंघ तक नहीं आती क्या बीमार हो सकता है? बीमार नहीं हो सकता। अब देखें कि यह सिफत जो अल्लाह के लिए हमने साबित किया, अल हई के साथ ला तअखुदुहु सिरतुन वला नौम, कि हमारा परवरदिगार जिंदगी की सिफत से मुत्तसिफ है और उसकी जिंदगी में इतना भी ऐब नहीं कि हम उसके लिए ऊंघने और सोने को कबूल कर लें। इतना भी उसकी जिंदगी में कोई खलल नहीं है, कोई ऐब नहीं है। अब ये सिफत जिंदगी की अल्लाह के अलावा किसी के पास है? किसी भी मखलूक के पास, किसी भी मखलूक के पास ये सिफत नहीं है। या तो एक जमाना उसकी जिंदगी का ऐसा गुजर चुका है जब उसके पास जिंदगी नहीं थी। एक जमाना उसकी जिंदगी में गुजर चुका है, जैसे जन्नत बाकी रहने वाली हमने कहा, लेकिन क्या हमेशा से है वो? एक वक्त ऐसा था जब उसका वजूद नहीं था, अल्लाह ने उसको पैदा किया तब उसका वजूद हुआ, पैदा करने से पहले वजूद नहीं था उसका। तो एक जमाना हर चीज के अंदर आप पाएंगे ऐसा गुजर चुका है जब उसका वजूद नहीं था। खुद हमारा वजूद नहीं था एक जमाना पहले। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इस इंसान पर ऐसी जिंदगी गुजर चुकी है जब उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। तो आप पाएंगे कि किसी की जिंदगी ऐसी है जो एक जमाना पहले मौजूद नहीं था, या कोई अभी मौजूद नहीं है, पहले था, जैसे जिनकी वफात हो चुकी है। जमाना पहले मौजूद था, अब मौजूद नहीं है, या अभी मौजूद है और कुछ दिनों बाद मौजूद नहीं रहेगा, जैसे हम लोग हैं, अभी मौजूद तो है लेकिन कुछ दिनों बाद नहीं रहेंगे हम। ऐसी कोई जात दुनिया में आप नहीं दिखा सकते, कायनात में नहीं दिखा सकते, जिसके पास हयात कामिल हो, किसी तरह का कोई नक्स नहीं। यहां तक कि जब हयात की सिफत से हम इंसान मुत्तसिफ होते हैं या दूसरी मखलूकात मुत्तसिफ होती हैं, तो उस हयात में भी कितनी कमी है। हम सो जाते हैं, ऊंघते रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर बच्चे थे। क्या तमाम अहवाल में हमारी हयात एक दर्जे की रहती है? जाहिर सी बात है कि नहीं रहती। कभी हमारे पास जिंदगी होने के बावजूद भी हम अपने आप को लाचार और बेबस महसूस करते हैं। जिंदगी तो है लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं। अपने सामने देख रहा है कि बेटा डूब रहा है पानी में, इतना तेज बहाव है कि खुद उसके सामने डूब कर मर गया, कुछ नहीं कर सका। जिंदगी है लेकिन लाचार और बेबस। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो हयात की सिफत है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कमाल को पहुंचा हुआ है। तो ये उन तमाम सिफात के बारे में हमारा अकीदा होगा। हम जिन सिफात की अल्लाह रब्बुल आलमीन से नफी करते हैं, जिन सिफात की अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से नफी करते हैं, तो वहां साथ में क्या अकीदा रखेंगे कि इसका जो ऑपोजिट माना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें कमाल को पहुंचा हुआ है। वाज़ेह बिल्कुल। अब देखें आगे क्या कहा, अल गनिय्यु अल अहद, कि हमारा परवरदिगार गनी है, बेनियाज है, मालदार है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ है, क्या उन्होंने कहा, रब्बी लिमा अनज़लत इलय्य मिन खैरिन फकीर, कि अल्लाह जो खैर तूने मेरी तरफ नाजिल किया है मैं उसमें फकीर हूं, मोहताज हूं। एक नबी हैं और अपने लिए फकीरी को कबूल कर रहे हैं, तो नबी से भी बड़ा कोई वली हो सकता है जो फकीर ना हो? अगर एक नबी अपने आप को अल्लाह के सामने फकीर मान रहे हैं,
تو ہے کوئی پیر ولی بزرگ خواجہ غریب نواز جو نبی سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور فقیر نہ ہو؟ تو جب تسلیم کر لیا ہم نے کہ وہ نبی سے بڑے نہیں، تو نبی جب اپنے آپ کو فقیر مان رہے ہیں تو وہ اس سے بھی بڑے فقیر ہوئے، اور کسی فقیر سے کوئی چیز طلب کرنا عقل مندی ہے؟ کوئی کسی فقیر سے مانگے تو یہ عقل مندی ہوگی؟ یہ عقل مندی نہیں ہو سکتی، یہ بیوقوفی ہے کہ کوئی کسی فقیر سے کوئی چیز طلب کرے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو وہ غنی کو چھوڑ کر فقیر سے مانگ رہا ہے۔ اللہ غنی ہے فقط، اور باقی تمام لوگ فقیر ہیں۔ اس لیے عقل مندی نہیں کہ غنی کو چھوڑ کر فقیر سے طلب کیا جائے، بس اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہیے۔ الاحد الصمد، یہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے بیان کیا، قل هو اللہ احد۔ احد کا لفظ قرآن میں بس ایک جگہ پہ آیا ہے، اسی سورہ اخلاص میں، اور اثبات کے سیاق میں ایک ہے نفی کا سیاق، ایک ہے اثبات کا سیاق، ایک ہے پوزیٹو اور ایک ہے نیگیٹو، ہے نا؟ تو اثبات کے سیاق میں، پوزیٹو کے سیاق میں احد کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اللہ تنے تنہا ہے، کسی دوسرے کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تنے تنہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا شریک ہے اس صفت کے اندر۔ جیسے اگر بادشاہ بھی ہو جائے تو اکیلا بادشاہ ہے وہ، اور بھی وہ سارے بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، یا بہت بڑے علامہ ہیں تو اکیلے ہیں اور بہت سارے ہیں، نبی ہیں اکیلے ہیں اور بہت سارے ہیں۔ تو کوئی بھی احد نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اثبات کے سیاق میں لفظ احد کا استعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ البتہ الواحد کا استعمال ہو سکتا ہے، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے، الواحد اور الاحد دونوں کا ایک معنی ہے کہ اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اپنے اسما میں، اپنی صفات میں اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے۔ الصمد، اللہ رب العالمین صمد بھی ہے۔ اہل عرب صمد کسے کہتے تھے؟ ایسے سردار کو جو اپنی سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اسے صمد کہتے ہیں۔ لفظ صمد کی اور بھی کئی تفسیر کی گئی ہیں، اب تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں بہت سارے معنی ملیں گے آپ کو، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام معنی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اللہ کا نام کئی معنی کو شامل ہوتا ہے، جیسے کہ الصمد کا معنی ہے، بعض علماء نے اس کی تفسیر کی جو محتاج نہ ہو، بے نیاز ہو، بعض نے یہ تفسیر کی کہ جو کھانے اور پینے کا محتاج نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو ہمارا پروردگار کیا ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، سرداری کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا، کمال کو پہنچا ہوا۔ آگے لم یلد ولم یولد، اسی کی تفسیر کہا بعض علماء نے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ والد ہے۔ اس میں تین اہم باطل فرقوں پر رد ہے، یہود پر، نصارہ پر اور مشرکین پر۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کے بارے میں کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لم یلد ولم یولد کے اندر ان تینوں باطل جماعتوں پر رد ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا نہ کوئی والد ہے، نہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کے ایک شلوک سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اندر جو پیغام ہے وہی پیغام ان کے ویدوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اس طرح دونوں میں یکسانیت ہوئی۔ وہ اسلام اور باطل مذاہب میں ہندو مذہب میں یکسانیت کے عنوان پر تقریر بہت زیادہ کیے ہیں،
تو ان کے شلوک سے ثابت کیا کرتے ہیں کہ اس شلوک میں اور سورہ اخلاص میں ایک ہی پیغام دیا گیا. علم خصوصاً توحید کے باب میں انسان کے پاس پختہ علم نہ رہے اور اساتذہ سے نہ پڑھے تو اسی طرح کے باطل عقائد کو انسان قبول کر لے گا. ابھی ہم نے کیا کہا کہ اس لم یلد ولم یولد کے اندر کتنے فرقوں پر رد ہے؟ 3 فرقوں پر کہا نا. اور وہ ہندوؤں کی کتاب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہی پیغام ان کے شلوک میں بھی ہے. غور کر کے دیکھا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو مشرکوں پر رد کیا ہے، یہ مشرکین کیا اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ کہیں پر اس شلوک میں اللہ کے لیے اولاد کی نفی کا کوئی تذکرہ نہیں. اب آپ پیغام دیں گے کہ سورہ اخلاص میں جو کچھ کہا گیا ہے اس شلوک میں وہی ہے، حالانکہ دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اس سورے کے اندر کفار و مشرکین کے باطل عقیدے پر رد ہے، اور جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی کا مماثل ہے، اس کے اندر اس باطل عقیدے کے انکار کا کوئی تذکرہ نہیں. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہیں، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں. کسی بھی چیز کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ اس کی صفات کے اندر نہ اس کی ذات کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہمسر نہیں. اس کے بعد کہا لَيْسَ لَهُ سَمِيٌّ وَلَا نِدٌّ، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام ہے اور نہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک و ساجی ہے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ الْأَنْدَادَ، اللہ کا کوئی کیا شریک نہ بناؤ. انداد ند کی جمع ہے، سمی ہم نام، تو اللہ کے جو نام ہے وہ نام کسی دوسرے کو نہیں دیے جا سکتے. وَلَا شَرِيكٌ وَلَا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے اور نہ مصیبت کے وقت کوئی اللہ رب العالمین کو نجات دینے والا. اللہ کی ذات اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کبھی کمزور پڑ جائے اور لوگ آ کر اس کی مدد کریں. الواحد القہار، قرآن میں جہاں بھی القہار کا لفظ آپ پائیں گے اس کے ساتھ الواحد ضرور پائیں گے. اس میں اشارہ کس کی چیز کی طرف ہے؟ جو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بادشاہوں کو قوت اور سلطنت اور غلبہ عطا کیا ہے، اپنی رعایا پر عطا کیا ہے نا، جس سے بعض بادشاہ اپنی رعایا پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں. تو یہ قوت اور یہ غلبہ دنیا کے بادشاہوں کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس میں وہ تنے تنہا غالب نہیں آتے دوسروں پر، بلکہ فوج جب تک ساتھ ہے تب تک بہت پاور میں ہے. اگر فوج ساتھ چھوڑ دے تو پھر اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے اور لوگ دوڑاتے رہتے ہیں کتے کی طرح. ابھی ہم نے دیکھا منظر پورا نیپال کے اندر گزشتہ ہفتے کیا ہوا. آج تک اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دکھا دیا کہ تم کتنے عاجز اور لاچار اور بے بس ہو. تو ان کے پاس جو دنیا کے اندر سلطنتیں ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس قوت تنے تنہا ہے، لوگوں پر غلبہ انہیں تنے تنہا حاصل ہے یا دوسروں کی مدد سے حاصل ہے؟ دوسروں کی مدد سے. فوج ساتھ میں رہے تو بہت پاور میں ہے، اگر ساتھ چھوڑ دے تو پھر اپنی جان لے کر بھاگنا پڑتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو قوت اور غلبہ ہے، کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی قہار کا نام استعمال کیا اس کے سامنے الواحد بیان کیا. الواحد القہار، کہ ہمارا پروردگار غلبے والا ہے، قوت والا ہے، اور کسی کے مدد کی وجہ سے نہیں، تنے تنہا اس کے پاس ایک قوت ہے. اس کے بعد کہا العزیز الغفار. العزیز کا معنی بھی ہوتا ہے غالب آنا کسی کے اوپر، اور غفار بھی ہے. ساتھ میں اتنا پاور ہونے کے باوجود بھی بندے کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بھی نافرمانی کرے، زمین و آسمان بھر کر گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ رب العالمین اتنا غالب ہونے کے باوجود، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود
معاف کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس یہ قوت ہو سکتی ہے، جب تھوڑے سے پاور میں انسان آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین اتنا پاورفل ہونے کے باوجود بھی غفار بھی ہے، صرف عزیز نہیں ہے، عزیز کے ساتھ ساتھ غفار بھی ہے۔ وہ شدید المحال ذو الجلال والاکرام، اور اللہ رب العالمین سخت پکڑ رکھنے والا ہے، قیامت کے دن سختی کے ساتھ پکڑنے والا بھی ہے، ذو الجلال والاکرام، اور وہ بلند و بالا اور غالب اور حکمت والا اور عظمت و قوت والا ہے، اور ساتھ میں ہر طرح کی تعظیم کا مستحق بھی ہے۔ اللہ رب العالمین عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا ہے، اور ساتھ میں ہر طرح کی تعظیم کا اللہ رب العالمین مستحق بھی ہے۔ تو ان تمام ناموں کے اندر اور صفات کے اندر اللہ رب العالمین کے بہت سارے منفی صفات کی نفی ہے، انکار ہم کرتے ہیں، اور ان کے ضد جو ہے معانی ان کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام ناموں کا اقرار کرتے ہیں جن ناموں میں اللہ رب العالمین کی عظمت ثابت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی ثابت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بے نیازی ثابت ہوتی ہے، مالداری ثابت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی سرداری ثابت ہوتی ہے۔ ان تمام ناموں کا یہاں پر انتخاب کیا گیا اور ان صفات کا انتخاب کیا گیا۔ اسی کے مماثل اور کچھ نام اللہ رب العالمین کے ہیں، وقت اس کی اجازت ابھی نہیں دیتا، اس لیے نماز کے بعد انشاءاللہ آگے کا حصہ ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 7:15 سے 7:30 کے درمیان انشاءاللہ یہ درس ختم ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔